أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو اور تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. پھر جب انہوں نے ٹیڑھاپن اختیار کیا، کجی اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور پھر میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں ان کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلے دلائل کے ساتھ آ گئے تو یہ کہنے لگے کہ کھلا ہوا جادو ہے. معجزات دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ کھلا ہوا جادو ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جب کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہ نبی کو جو ہے اس طرح سے الزام لے کہ جو ہے یہ جادوگر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، بے انصاف لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. تو کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سورۃ الصف اس کا جو ہے موضوع ٹاپک جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کون سا عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ایسی ڈینگیں مت مارو، بڑائیں مت ہانکو، دعوے مت کرو. تو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل اگر ہے اللہ کی راہ میں سب باندھ کر جو ہے قتال کرنا ہے. موقع ہے تو تم جاؤ. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تمام اعمال کی چوٹی اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے. اور جہاد قیامت تک چلتا رہے گا، دجال کے نکلے تک چلتا رہے گا. کچھ لوگوں نے بہت الٹی سیدھی تعویلیں کی. ہمارے لوگ مسلمان جہاد کرتے ہیں، جہاد کس نے ہم لوگ کو دیا؟ ایسی چیز کی ہم کو جہاد نے جہاد ہی کیا نہیں، بس کوئی مار رہے ہیں تو اپنا بچاؤ کیا. نہیں، ایسا نہیں. ایک تو دفاعی جہاد ہے اور ایک اقدامی جہاد بھی ہمارے پاس ہے. اقدامی جہاد اللہ کا دین پیش کرو، لوگ جاؤ تم ان کو اللہ کا دین پیش کرو، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے تمہارے تابع ہو جائیں، اپنے دین پر رہیں، ہم کو جزیہ دیں، یا ہم سے مقابلہ کریں. 3 شرطیں لکھی جاتی تھی. تم جاؤ ان کے پاس یہاں تک کہ تم ان کو دین پیش کرتے رہو. اگر تم اور برابر ہو جائیں تو ان سے کچھ مت تعارض کرو، تمہارے بھائی. اگر نہیں مانتے تو اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں تو لیکن ان کا قانون نہیں چلے گا، ہمارا قانون چلے گا ان کے اوپر، اور ہماری حفاظت میں رہیں گے، ہم کو جزیہ دو.
ہمارا قانون ہے، اللہ قانون چلائیں گے ہم لوگ. تم اپنا قانون چلا رہے ہو، ہم اللہ قانون چلانا چاہتے ہیں. مسلمان جو ہے دنیا میں اپنا قانون چلا، لیکن نہیں اللہ قانون چلانے کے لیے. اب اللہ، یہ زمین اللہ کی ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے، نہیں کہ تمہارا چلنے والا. تو تمہارا قانون نہیں چلے گا، اب ہمارا اللہ قانون چلے گا. ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تم کو جزیہ دینا پڑے گا. جزیہ کے نے بدنام کیا، جزیہ مسلمانوں کو جزیہ لگا، جزیہ کافروں کو جزیہ لگائے گا. صرف وہ لوگ جو لڑنے کے قابل پورے لگائے گا، عورتوں بچوں بڑوں پر نہیں لگایا گا. معلوم ہے کہ حفاظت کرنا ہے ان کی. یہ واقعہ ہے کہ جو ہے جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ ایک جگہ گئے، وہاں جزیہ لگایا، وہ لگایا، سب کرے، پھر ہے کہ نہیں تم یہاں ٹھہرا نہیں، تم آگے جانا ہے. یہ لوگ نکلنے لگے وہاں سے. تو جو عیسیٰ کی آبادی رونے لگی، ہو کیسے اچھے نیک تم لوگ تھے، تم جا رہے ہو، نہیں بھائی کیا کریں، ہمارے امیر کا حکم ہے، اللہ تم کو پھر واپس لائے. دعا کر رہے ہوں اللہ تم کو پھر واپس ہمارے پاس لائے. یہ دیکھو کیسے اچھے حکمران تھے، تمہارا کیسا اچھا نیک سلوک تھا، انصاف والا سلوک تھا. یہ بھی تاریخ کے واقعات ہیں. تو آج جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، ان کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگ تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، تم کو خوب معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوں. تو سورہ بقرہ کے جو ہے 5ویں رکوع سے لے کے جو ہے تقریباً جو ہے پورا پارہ جو ہے، پہلا پارہ 16 رکوع تک، 15 رکوع تک تو وہی ہے، اے بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل نے کیا کیا، بس ہمیشہ رسول کی نافرمانی کرتے رہنا، مختلف جو ہے اعتراضات کرنا، مختلف مطالبے کرنا، ہی چلتا رہا ان کا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہا، سہولتیں دیتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، بار بار نئے مطالبات کرتے تھے. تو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بھی الزام لگا، ان کو کیا کچھ عیب ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے چھپ کر نہاتے تھے، معلوم واقعہ حدیث میں آیا، چھپ کر نہاتے تھے. کچھ ان کی میں عیب ہے، اس کے واسطے چھپ کر نہاتے ہیں. تو اب وہ زمانے میں سب احکام ایک دم نہیں آیا نا، تو لوگ ایسے باہر نہاتے تھے دریا کنارے. موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہاتے تھے. تو اللہ کو منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک رکھتے تاکہ لوگ ان سے کراہت نہ کریں. اس لیے ہمارے نبی کو تو سب سے کامل بنا تھا. اس نے کہا کہ ایسی تصویر بنائی کہ بنانے کے بعد مصور نے قلم توڑ دیا. ایسی تصویر بنائی مصور نے، بنانے کے بعد قلم ہی توڑ دیا کہ پھر بنانا ہی نہیں مجھ کو. ہر لحاظ سے کامل مکمل، ہر لحاظ سے حسین جمیل اللہ کے رسول کو اللہ نے بنایا. تو تمام انبیاء کرام ویسے ہوتے. تو وہ جو ہے نہا رہے تھے، جس میں واقعہ آئی، تو تنہائی میں نہا رہے تھے، تو جو ہے وہ کپڑے نکال کے نہا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پتھر تھا، پتھر کو جو ہے حکم دیا کہ پتھر کپڑے لے کے چلے جائیں گے. وہ پتھر کپڑے لے کے نکلا تو کیا کریں گے، اندر بغیر کپڑوں کے رہ گئے. دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے لگے تو وہ پتھر کہاں جا کے ٹھہرا. وہ جو سب لوگ بنی اسرائیل کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں باتیں کرتے ہوئے، تو ان کے پاس جا کے موسیٰ علیہ السلام کیا کرنا، کپڑوں پتھر کو مار رہے ہیں، ایک پتھر میرے کپڑے دے، 100 بھی ہجر، یہ الفاظ ہیں، میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے. تو دیکھ لیا تو بالکل بے عیب ذات ہے، بس پھر کپڑے دے دیا، کپڑے پہن لیا. تو یہاں تک ایسی ایذائیں دیتے رہے لوگ بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو ہے لما توزونی، مجھے تم کیوں ایذا دیتے ہو، وقت تعلم، تم جان چکے میں اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ قانون یہی ہے، آدمی جو پرہیز نہیں کرے گا بیماری بڑھے گی نہیں. ویسے ہدایت آ گئی، تم ہدایت کے خلاف کام کرتے رہے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. آج ہی اصول ہے. گناہ کے اثرات، علامہ قیم کی کتاب ہے دوائے شافی کی کتاب لکھی انہوں نے. ایک آدمی لکھا تھا ان کو، مجھے ایسی کیا صاحب میں پرابلم بولتے رہتے نا، میں ایک پرابلم نہیں، کیا یہ اللہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے لکھا کتاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو ہے گناہ کے اثرات کیا ہیں. اتنے تم گناہ کر رہے ہو، اس کے لازمی اثرات تم پر ہی ہونے والے ہیں. تو جو آدمی غلط کام کرے گا، اللہ قوم الفاسق، لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا. فاسق کے معنی کیا، نافرمانی کرنے والے کو. تم نافرمانی کرتے ہو، تمہارا علاج ہوگا، بتاؤ سیدھی سادھی بات. دنیا کے پرہیزی کرتا ہے، سب کھاتے لگتا ہوں. وہ ڈاکٹر بولے پرہیز کرو، کیا بولتے ہیں ڈاکٹر کی محمد بولتے لوگ، بلڈ شوگر بڑھ گیا، وہ کولیسٹرول بڑھ گیا، وہ گیا.
ڈاکٹروں کو بدنام کر سکتے ہیں نہیں، آٹومیٹک ایسی ہی بات ہے. جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہے گا، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے، ارے فسق پر اصرار کر رہے ہیں لوگ، معلوم ہے. تو صرف فاسق ہیں، فسق پر اصرار چلا ہوا ہے ان کا، معلوم نہیں بتا جانے کے بعد تو اور ضد آ گئی ان کو. اب جتنے لوگ حج کیے گئے ہم نے یہ کیا، ان کو بتا کہ دیکھو بھائی یہ فسق کی کام ہے، مت چھوڑ دو. گناہ کا چارٹ بھی دیا، بتایا کہ جو ہے تم حج کر کے وہاں تم کوئی فسق کا گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے معلوم. تو یہ حدیث نہیں ہے، میں بول رہا ہوں یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے. جو گناہ وہاں کرے گا آدمی تو آخر تک زندگی بھر کرتا رہے گا. دیکھو کر رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ، گناہ پر مہر لگ جائے گی، پرماننٹ فاسق ہو جائے گا. پہلے تو عارضی فاسق، کبھی توبہ کی امید ہو سکتی ہے، توبہ چھوڑیں گا گناہ، لیکن اب آنے کے بعد جو ہے کبھی امید نہیں کر سکتے اس سے. فاسق ہے، دیکھ لو کتنے لوگ فاسق ہیں، افسوس کے ساتھ بول رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فاسق میں ہدایت دیتا، جاؤ ہدایت کے دروازے بند تمہارے لیے. پھر اس کے دوسرا واقعہ سنا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اپنی قوم سے، بنی اسرائیلی تو مخاطب تھے، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور پھر ایک نبی کی بشارت دینے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد ایک نبی ہیں ان کا نام احمد ہوگا. تو ہمارے نبی کے دو نام ہیں، ایک محمد ایک احمد. ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس کھلی نشانی کی کیسے نشانے دکھائے. عیسیٰ علیہ السلام کے نشانے تو بالکل واضح. مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتے اچھا ہو رہا ہے، کوڑی کو ہاتھ لگاتے اچھا ہو رہا ہے، پرندہ بنا رہے ہیں اس کو پھونک رہے ہیں تو بڑھ کے اڑ جا رہا ہے، مٹی سے بنایا پرندہ. اتنی کھلی نشانے دیکھ کر جو ہے تمہارے اس زمانے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ اس زمانے کا علاج، طریقہ علاج تھا، کوئی نہیں کر سک رہا تھا. اندھوں کو، کوڑیوں کو کوئی علاج نہیں کر سک رہا تھا سوائے آپ جو ہاتھ لگاتے اچھا ہو رہا تھا. اے نہیں یہ جادوگر ہے، سر مبین، کھلا جادو بول لگے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے ومن ازلم ممن افترى علی اللہ، ایسی باتوں کو نبی پر الزام لگانا کیا ہے، یہ اللہ پر الزام ہے. حالانکہ وہ یدعی الی الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، آؤ بھائی نبی کی بات مانو، اللہ کے کام پر چلو، اس لیے بلا رہا نبی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظالم سے مراد بے انصاف، ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. اب یہاں قرآن کو یہاں رکھنا ہے، مارکیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو اللہ کا جو مقام ہے، نبی کا جو مقام ہے، تم نے ہٹا دیا تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. قرآن میں، قرآن کتاب ہدایت ہے، دیکھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتے. اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیا میں ایسے کوئی کام کروں جس سے ہدایت کا دروازہ میں بند ہو رہا ہے. دیکھو کیسے غلط قسم کے کام کر رہے ہیں. رسم و رواج کو مقام دے رکھا ہے ہم نے، شریعت کا مقام دے رکھا ہے رسم و رواج کو. ہم کو شریعت پر چلنا تھا، ہم نے رسم و رواج کی شریعت اے نہیں جی وہ ہمارے چلنے والا صاحب، ہمارے باپ دادا سے بتایا صاحب ایسا کیا یہ وہ عورتوں سے کرنے والے صاحب. شریعت پر چلنا ہے تم کو، کیا عورتوں کی شریعت پر چلنا ہے تم کو؟ بولو نبی کی شریعت پر چلنا ہے کہ عورتوں کی شریعت پر چلنا ہے تم کو؟ بولو بس. ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت ملنا ہے تو تم جو ظلم کو چھوڑو. اس شریعت کو جو مقام دینا تھا تم نے وہ شریعت کو مقام دیا، رسم و رواج کو مقام دیا جو شریعت کو دینا چاہیے تھا. ہدایت کا دروازہ کیسے کھلے گا تم لوگوں پر؟ تو اللہ نے ہدایت کا دروازہ کیسے بند کیا ان لوگوں کے لیے جو غلط کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ دونوں یہود و نصارہ کی کیا سازشیں ہیں؟ تعمیر پرسوں آیا ہے، مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو ہے یہود و نصارہ کی سازشیں ایسی ہیں کہ اسلام کو پوری طرح دنیا سے مٹایا جائے. اسلام کے اوپر غلبہ ہوا، ان کو معلوم ہوگا کہ اسلام غالب آ گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے. اس وقت سے فکر میں تھے یہودی. تو شیعت کون نکالا معلوم ہے آپ کو؟ شیعہ مذہب نکالا کون ہے؟ یہودی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑنے والا کون ہے؟ وہ بھی یہودی ہے. مطلب جان پال کون ہے؟ وہ کا یہودی ہے. اس نے عقیدہ کھڑا ہو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بس ہو گیا. تم گناہ کرو اور ان کو اللہ کے بیٹا مانو، تمہارے سب گناہ معاف. اللہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تھا اور اس کو اللہ نے اس لیے سولی پر چڑھا دیا ہے کہ سارے لوگ گناہ ڈھو لے کر تم سولی پر چڑھ جائے.
اب جو ان کو بیٹا مانے گا اسی کو نہ معاف ہو گئے، تو بیٹا نہیں مانے تو نہیں. کتنا غلط عقیدہ، کیسے اٹریکشن سے اس طرح سے گھڑا، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھا لے جانے کے بعد اس نے اس طرح سے تبلیغ کی. خون ریز لڑائی ہیں، معلوم ہے نا. جو سچے ماننے والے الگ تھے، یہ جھوٹا ماننے والا تھا. کہ ہمارے پاس تو ایک بڑا فرقہ ہے نا، عبداللہ بن سبا کا پیدا کر رہا، شیعوں کا فرقہ ہے. تمام عقیدے الگ ہیں، معلوم ہے نا. شیعوں کے تمام عقیدے، اللہ کے بارے میں تو عقیدہ الگ ہے، معلوم ہے. آپ سمجھیں، چوپ دکھنے کو مسلمان کے دو گروہ، شیعہ سنی، بس جان چھوڑو مسلمان کون چھڑتے بیٹھے گا آپ. ہمارے علماء نے ان کے سارے عقیدے لکھے، ان کی کتابوں سے لکھیں، ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے بتائیں کہ اللہ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نہ نبی کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے، نہ قرآن کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے. کافروں کے عقیدے ان کی، گھڑے ہوئے عقیدے سب ان کی. تو یہ سب کیا ہے، یہ اس نے عبداللہ بن سبا نے. تو وہ دونوں یہ قومیں جو ہے اس طرح گمراہ ہو گئیں، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام باقی نہ رہے. تو دنیا اسلام کے اندر جو سازشیں ہو رہی، پوری کتاب لکھی محمد وثیق ندوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں کیا ہیں. یہ تمام چیزیں جو ترقیات ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو ڈسفگر کیا جائے، اسلام کی شبیہ بگاڑ دی جائے. تو بڑے بڑے لوگ ہیں، مستشرقین بولتے ہیں، وہ آ کے یہاں آئے، انہوں نے بہت اسٹڈی کرے، انہوں نے بہت اسکالر جی عربی میں اسکالر بنے، وہ بنے، یہاں آئے، تمہارے اس میں بڑے بڑے ہمارے اداروں میں رہے. کیا مقصد تھا ان کا، معلوم ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا تھا بس. ہمارے دیوانے لوگ یہ بہت بڑا اسکالر جو ہیں، تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا. کیا بچے تو آخر کتنے، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت. تو کانفرنس ہوئی وہاں پر، تو یہ مستشرقین اورینٹلسٹ کہتے ہیں، اورینٹلسٹ مغربی ممالک کا آدمی ہمارے ملکوں میں رہ کر ہمارے دین کا علم حاصل کر کے وہ ریسرچ کرتا ہے. اس کو ہمارے لوگ بہت بڑا سمجھتے تھے، انہیں ایسا بڑا، انہیں ایسا ریسرچ کیا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے مولا کیا کرتے ہیں، ہمارے مولا یہ بولنے والے، ہمارے جو استاد مولا کیا نہیں آتا نہیں، دیکھو کیسا کیا، انہیں کیسا کیا، انہوں کیا، انہیں یہ وہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں دنیا کی تعریف کرتے تھے. وہ بہت انہیں بہت کیا تھا مقصد ان کا، معلوم ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو شکوک پیدا کرنا. بظاہر نگرانی بہت سائنٹیفک پریزنٹیشن بہت اچھا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ سب کرتا ہو. کہاں بھی ایک تھوڑا سا ذہن میں چھوڑ دیتا، کہاں بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ہمارا اعتماد ہی چلا گیا، بس جاؤ اتنا بڑا اسکالر لکھے نا سب، او چلو آدمی ہو گیا بس. تو یہ ان کی سازشیں رہیں، اور اب تو کھل کر سازشیں کر رہا ہوں، کھل کر سازشیں چلی ہوئی ہیں کہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں. تو پہلے کے جو لوگ اورینٹلسٹ تھے وہ کیا لکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی شادیاں کری تھی انہوں نے، اسلام تلوار سے پھیلا، کیا جہاد، کبھی جہاد کیا، کب جہاد ہوا، کیسا جہاد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، وہ بولیں گے نہیں بس. اور ان کے صلیبی جہاد جو ہے، صلیبی جنگیں جو کیے انہوں نے، بے گناہ لوگوں کو مارا. یہاں سب تفصیلات یہاں بھی ہیں، ان کی تاریخ میں بھی ہیں. اتنے خونخوار لوگ ہیں یہود و نصارہ، تو انتہائی خونخوار لوگ ہیں، معلوم ہے. بے گناہ عورتوں بچوں پر انہوں نے جو ہے قتل غارت گیری کا خون بہا، اس طرح قتل کیا تھا کہ گھوڑے ڈوب گئے تھے، گھوڑوں کے اس کے تک جڑ کو وہاں تک خون آ گیا تھا. اس طرح سے انہوں نے قتل کیا مسلمانوں کو، معلوم. تو یہ ان کی سب سازشیں ہیں. اب تو ان کو اس دین سے پھیریت بس کمال ہو گیا بس. پھر یہ علی گڑھ کالج کیا ہے، اسی کی دین، جامعہ ملیہ کیا، بس وہ ان کو لوگوں کو دین سے دور کیا تو بس کام ہو گیا نا بھائی، اور کیا کرنے کا. تو ہمارے لوگ ان کی بات کرنے لگے، ہمارے لوگ ہیں لیکن بات ان کی کرنے لگے، بس ہاں بس ہمارا کام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، اپنے افواہوں سے، منہ سے یعنی کیا، پروپیگنڈوں سے، اپنے پروپیگنڈوں سے، غلط جو ہے چرچوں سے اسلام کو، اسلام اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے لوگ کتنا ہی ناگوار کے لوگ. دین بالکل مکمل ہو گیا، اور حقائق کی دنیا کے اندر دین اسٹیبلش ہو گیا. کوئی اسلام کو، اللہ کی کتاب کا مقابلہ کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اب دین حق کے ساتھ اور ہدایت سے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ سارے ادیان پر اس کو غالب کر دے. وہ تو سیاسی غلبہ بھی ہوا اور علمی غلبہ آج بھی ہے، کوئی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تھرڈ کرنے سے کیا ہونے والا ہے، لوگ اللہ ضرور اس کو جو ہے غالب کرنے والا ہے. علمی لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے اسلام آج بھی غالب ہے. کوئی اسلام کی تعلیم پر حرف رکھ سکتا نہیں. اٹھاتے رہتے ہیں ایسے لوگ، ایسا ہوا ویسا ہوا، اسلام پر کوئی حرف نہیں آ سکتا نہیں.
نبی اسلام پر بھر پا سکتا ہے. تو ان لوگوں کو بہت ناگوار ہو رہا ہے کہ جو ہے ایسی شخصیت ہے, ایسی کتاب ہے, تو دیکھیے کیا بھی اب یہ بنانے کا کارٹون بنائے, کارٹون بنانا کیا کرنا ہے, مسلمانوں کو بھڑکانے والا. آئیے نا, مسلمان نہیں بڑھے تو کیسا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنے والا, جوش میں نہیں آئے گا کیا کرے, تیش میں نہیں آیا تو کیا کرے, دیکھو مسلمان ایسے ہیں بس. تو ایک مثال بول رہا ہوں, اس طرح سے پورے دنیا کے اندر جو ہے شرارتیں کرنے کا نام ان کو ڈالنے کا, شرارت کرنے کا نام مسلمان کو ڈالنے کا. اب یہ بہت چالاکی کے ساتھ یہ لوگ پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اگر ہمارے لوگ صحیح معنوں میں ایماندار بن جائیں اور جو ان کا اصل مقصد جہاد ہے اس کو چھوڑ دیا ہے, اصل بات 50-60 مسلم ممالک ہیں, کسی کی زبان پر جہاد, وہ افغانستان اور 2-3 ہیں وہ اور بات, کسی کی زبان پر جہاد نہیں آتا, ڈر کے بیٹھے ہوں. امریکہ کو اور جو ہے برطانیہ ڈر کے بیٹھے ہیں لوگ, ان کو اپنا جو ہے کیا سرپرست سمجھ لیا ہے. ارے سرپرست کیا ہیں, تم کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ تمہارے ڈاکو ہیں یہ لوگ, معلوم ہے, تم کو تباہ کرنے والے نہیں, سمجھ رہے نہیں, بس اب وہ دولت آ گئی ہے, اس میں عیش میں ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ نکلنا ممکن نہیں لوگ. اب سب حالات تو ہیں, اسی حالات کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے سحر کی پو پھٹتی ہے, اس کے بعد سورج کی کرن نکلتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حالات پھر آنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو پیدا کریں گے, دجال نکلے گا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سب یہ اس طرح کے حالات قیامت کے قریب جو حالات ہونے والے ہیں اب نظر آ رہے ہیں. وہ بولے کل پرسوں کی بات نہیں, ٹائم ایئرس لوگ پڑھ کے رہے, کہاں سب کل اڑتی دیکھتے, کہاں ہے امام مہدی, کہاں ہے دجال, کہاں ہے. کچھ سال چلے جائیں گے, ایک نہیں ہزاروں سال چلے جائیں گے یہ سب ہونے کے لیے. تو یہ لوگوں کی کوشش یہی ہے, یہود و نصارہ کی کوشش یہی ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے, مسلمانوں کو فحاشی کے اندر بطیرہ مبتلا کر دیا. بس یہ ٹی وی فلاں وہ یہ کیا ہے, سب ساری چیزیں فرش کی طرف جا رہی ہیں. دیکھو ان کے پاس کا نظام چلا گیا, شراب تو عام ہے, عورتیں عام ہیں, وہاں کیا ہے, نکاح کوئی نظام نہیں, معلوم ہے کہ آدمی ایک مرد سے تعلق, عورت مرد کا نکاح ہوتا ہے, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بھی مرد کسی سے کر سکتا ہے, اور کوئی خاندان نظام ہے ہی نہیں وہاں پر, معلوم ہے پورے یورپین کنٹریز کے اندر. ہندوستان میں ابھی ہاں ہمارے پاس ہے, فلاں کی بیوی ہے, فلاں کا یہ شوہر ہے, مل کر رہتے ہیں. عورتوں کو دیکھنے والا ہے, شوہر نہیں ہے تو بھائی دیکھے گا, بھائی نہیں تو باپ دیکھے گا, بڑا باپ دیکھے گا, نہیں تو بیٹا دیکھے گا. بس یہ وہ کچھ بھی نہیں. بس ایک عورت باہر بیٹھ کر رو رہی ہے, نہیں میرا بیٹا ہے, مجھ کو کرایہ سے نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے, وہ دوسرا آدمی زیادہ کرایہ دے رہا ہے اس کو. دیکھو تعجب کریں گے آپ. بیٹی بیٹھ کے رو رہی ہے, باپ بولا ہے, باپ نہیں دے رہا ہے اس کو گھر کرایہ سے. کیوں نہیں دے رہا ہے کہ دوسری عورت زیادہ کرایہ دے سکتی ہے, انہیں نہیں دے سکتی کرایہ زیادہ. یہ واقعات فیس ہوئے, پرانے واقعات ہیں, ابھی تو نئے واقعات تو بے شمار ہیں. تو بہرحال جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا ہمارے سامنے حال بیان کیا ہے. یہ دنیا کو اسلام سے پوری طرح محروم کرنا چاہ رہے ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں جو ہے اسلام کو پیش کریں, اور اسلام کے لیے جد و جہد, آگے وہی دعوت. میں اللہ تم کو بتاؤں کہ تم اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, جان سے بھی مال سے بھی, یہ تمہارے لیے راستہ ہے. اس کو بھول گئے, ہم لوگ. تو آج جو ہے ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں پر جو آزاد مسلم ممالک ہیں ان کا فریضہ بنتا ہے. کیا کریں گے جو اس طرح کے مخلوط ممالک کے مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو انشاءاللہ دوسرے رکوع میں بات ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.